شاہ جی کی حال ہے؟ پاکستان میں گالی دینے والا، ہر چھچورے پن کا مظاہرہ کرنے والا سمجھ رہا ہے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں حلفن کہ جس طرح کا چھچورا پن آج پی ٹی آئی نے اپنا لیا ہے، کسی کے ان کے نزدیک کوئی اٹھتے ہی گالی، اٹھتے ہی بدتمیزی. یہ عمران خان نے ہمیں پھریرے لہرا لہرا کے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. آج انہوں نے ٹرمپ کو خدا بنا لیا. اس نے کوئی نظریہ اس کے پاس تھا کوئی نہیں. کبھی یہ جھینگٹا کا چکٹا کا جھینگٹا، وہ بھی نظریہ ہے، ساتھ میں اسلام بھی نظریہ ہے. یار ان کو شرم نہیں آتی. یہ وطن سے باہر بیٹھ کر ان کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کے لوگوں کو نشانے پہ لو. اگر عمران خان اگر انسان کا بچہ ہے، کسی غیرت مند باضمیر کا بچہ ہے، تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار میں کیوں آیا؟ پی ٹی آئی والوں کی کیا لڑائی؟ ہمیں اقتدار میں لے آؤ، 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. کہاں گیا وہ سارا؟ 3-4 سالوں میں اس آدمی نے، میں چیخ چیخ کے مر گیا. میں کہتا تھا کہ ایسا کر، پہلے تو تقریر بدل، پھر خدا بن میری تقدیر بدل، مدینے کی ریاست ہو جائیں، اپنی میری جاگیر سے جاگیر بدل. بھائی تو جھوٹ نہ بول. مدینے کی ریاست میرے پاس، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، بیچ اپنا گھر، آدھا مجھے دے اور آدھا اپنے پاس رکھ، تو میں مانوں کہ تو مدینے کی ریاست پر یقین رکھتا ہے. ہر چیز کی اپنی قربانی سے مدینہ کی ریاست کا آغاز ہوتا ہے. اور تم جو ہے وہ مزے کر کے تیری تو شادیاں ہی نہیں تیری ختم ہو رہی، تو مدینہ کی ریاست کھولے گا. بھائی ایک بندہ انتشار پھیلا کے وہ سمجھ رہا ہے میری کامیابی ہے. انتشار سے کامیابی نہیں ہوتی. یار شرم آنی چاہیے. جو آدمی اٹھ کے عمران خان کے کان میں تقریر کے دوران کہے کہ جی اسلامی ٹچ لا، خدا کی قسم میں نے یہ سنا اس دن میرے پسینے، میں نے کہا یار یہ اتنے بے وقوف ہیں. شرم آنی چاہیے کہ اسلام کا ٹچ لگا کے قوم کو ورغلا رہے ہو، اپنے وطن کے خلاف کر رہے ہو. یار جس آدمی کے اوپر پاکستان جیسے ملک کا اتنا بڑا بوجھ ہو اور وہ اس آدمی کو شادیاں یاد رہ جائے کہ ایک شادی ناکام، دوسری ناکام، تیسری ناکام، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ناکام ہے، تجھے شادی بھول ہی نہیں رہی. تیرے اوپر جو جنسی جذبات کا غلبہ ہے اس سے تیری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، اور وطن کی غربت، وطن کی بھوک، عوام کی بے کسی، پاکستان کی قسم پرسی تجھے نہیں نظر آ رہی. تو لیڈر ہے. آج ان کو صرف تھوک چٹا دینا تو یہ سارا کچھ بول کے بیٹھے ہوں گے، سلوٹ مار رہے ہوں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ آج شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ جی کی حال ہے؟ جی خیریت الحمدللہ. شاہ جی ہتے ہی نہیں آندے تسی. نہیں، آپ کا جو چینل ہے بھائی وہ میری تو توبہ ہے، سچی بات ہے. میں بولڈ ہوں، مجھے شاعر ادیب، میں سارا بہت بولتا ہوں، لیکن جس طرح آپ بولتے ہیں بھائی میری معافی ہے. میں وہ سچ بولتے ہیں نا، حق بولتے ہیں. چلیں ہر بندہ یہی سمجھتا ہے. ہر یہاں پہ پاکستان میں گالی دینے والا، ہر چھچورے پن کا مظاہرہ کرنے والا سمجھ رہا ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اب؟ نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو میری بات سنیں. اچھا. میں بنیادی ممبرز میں سے ہوں، آپ کو پتہ ہے جی پی ٹی آئی کی. جی. لیکن خدا کی قسم میں حلفن کہہ رہا ہوں، میں اپنے بالکل دل کی صفائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کا چھچورا پن آج پی ٹی آئی نے اپنا لیا ہے، اور جو عمران خان صاحب میرے لیڈر، میرے محبوب کپتان کی تقاریر کی وجہ سے یہ سارا کچھ آج جو کافی حد تک نوجوان 5-10-20% جو ہو گئے ہیں بیچارے، یہ معصوم بچے جتنے غفلت کا شکار اور جہالت کو ہو گئے ہیں. میں خدا کی پناہ آج تک نہیں دیکھا تھا کہ نہ کسی بڑے کی عزت، نہ کسی چھوٹے کی، نہ عورت کی، نہ خاتون کی، نہ کسی کی ان کے نزدیک کوئی اٹھتے ہی گالی، اٹھتے ہی بدتمیزی. میں معذرت تو خواہ. اس لیے ہم ان کے خلاف ہیں نا، ہمارا مسئلہ ہی ان سے یہ ہے. میں نوجوانوں کے بھی خلاف نہیں ہوں، میں نہ اپنی قوم کے نہیں، میں بتاتا ہوں. اب آپ نے کویشچن کیا نا، میں ان تمام تر لوگوں کے خلاف ہوں جو پاکستان کی استحقاق کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں کچھ اچھا ہوتا ہے اس کے خلاف ہیں، جس میں پاکستان کی نظریاتی سرحدیں، جس کو ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کے ادارے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی ایک لیڈر کی محبت، یا کہہ لیں کہ انتشار میں آ کر وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس پر تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بجا اس کے خلاف ہوں. آرمی چیف کی وزٹ ہو، وہاں پر جھنڈے گاڑے جائیں پاکستان کی سالمیت کے، اور وہاں پر دو طرفہ تعلقات جو عسکری ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں.
آرمی چیف کی مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہو، اس کے اوپر غلط ٹرینڈ چلائیں آپ، میں اس کے خلاف ہوں. آرمی چیف کی لنڈن میں ملاقات ہو، اس کے بعد 40 بندے لے کے آپ وہاں پر، کیا اس کا نام ہے، یہ انتہائی ٹھیک ہے نا، بدتمیزی. میں اس کے خلاف ہوں. ٹویٹر کے اوپر آپ وہ ایک قاسم سوری ہے چھوٹی یہ کٹ کے، ٹھیک ہے نا، انہوں ویکھ لو تسی آدھے میری لاجن. بات تو میں تو ان سنیں. لوگوں کے خلاف ہوں. ان لوگوں کے خلاف ہم کھل کے بولتے ہیں. ہاں جو نظریاتی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، ہمیں آج تک ان کا نام نہیں لیا. ہاں ایک بندہ انتشار پھیلا کے وہ سمجھ رہا ہے میری کامیابی ہے، انتشار سے کامیابی نہیں ہوتی. وہ بنگلہ دیش کی پاکستان میں رہ کر اگزامپلز دے، وہ اس کے میں خلاف ہوں. وہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کروانا چاہے، میں اس کے خلاف ہوں. ادروائز میں انسان کے خلاف نہیں ہوں. انسان کے وہ کیا کہتے ہیں، میں جرم کے خلاف ہوں، مجرم کے خلاف نہیں ہوں. اچھا یہ آپ نے صفائی اچھی پیش کی ہے. اب مجھے جس کام کے لیے بلایا وہ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں نا، اس طرف بھی وہ آج پھر ایک کٹا کھل گیا نا، پتہ لگا آپ کو. ہاں یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ماشاء اللہ لمز یونیورسٹی میں آئے، اور آپ کو پتہ اس سے پہلے ایک کاکڑ وزیر اعظم تھے انٹرم، وہ بھی آئے تھے، ان سے بھی بدتمیزی کی کوشش کی. چلیں وہ انٹرم گورنمنٹ میں تھے، ان کی پوزیشن اور تھی، صاحب ہو گیا. ان کی پوزیشن اور ہے. یہ بات کرتے ہیں، مجھے ان کی آج تک ایک بات نہیں بھولی. انہوں نے کہا دشمن نے لاکھ کوشش کر لی، دشمن پریشان ہے انتشار کے، چالوں کے، چاپلوسی کے، یہاں پر لوگوں کو ورگلا کے، پھر بھی پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہے. پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کے اندر ایس ای او ہو جاتا ہے، پاکستان کے اندر چیمپئن ٹرافی آ جاتی ہے، پاکستان کے اندر حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، جمہوریت پنپ رہی ہے، پاکستان کے اندر جو عدالت ہے اس کا ڈائفریم بنا دیا. مطلب میں بتا رہا ہوں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان ہر لحاظ سے اکنامیکلی اور انسٹیٹیوشنلی بلڈ ہو رہا ہے. تو پھر جب وہ جا کے ایک جگہ پر اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنے یہ ایجنٹ جو ہیں، ان کے جو کندزین یوتھی ہیں، ان کو یہ پلانٹ کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایس پی آر ایک ایسا ادارہ ہے، وہ پبلک ریلیشننگ کا ادارہ ہے، افواج پاکستان کا ترجمان. جی ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہمیشہ، وہ آپ ان کے بولنے کا ایک ڈیکورم دیکھیں، تہذیب، شائستگی. انہوں نے سخت سے سخت سوال کے جواب میں بھی مسکرا کے جواب دینا ہوتا ہے، مسکرانا ہوتا ہے، انہوں ہنس کے بات کرتے ہیں. وہ ان کا فوج والا وہ جو ایک تاثر ہے کہ فوجی آدمی سختی یہ وہ فلاں، وہ نہیں ہے. یہ پبلک ریلیشننگ کا ادارہ ہے. اور جو احمد شریف صاحب ہے، میں نے یہاں پہ سیشن ان کا اٹینڈ کیا ہے، میں ویسے بھی سنتا رہتا ہوں. ایک انتہائی جیسے ڈیسنٹ اور تہذیب کے اعلیٰ مقام پر، ڈی جی آئی ایس پی آر ایک نہایت مہذب. اب وہ کیا رہے ہیں، اب دیکھیے، اب اس بات پہ ذرا غور کیجیے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اگر کسی نے جھوٹ کی بنیاد پر اپنے وطن اور اپنی قوم اور اپنے اداروں کے خلاف ورغلایا ہے، تو ہم ان سے جا کر بات چیت کریں، ان سے مکالمہ کریں. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی انٹلیکچول طاقت، کوئی انٹلیکچول سیلیبریٹی، کوئی شخصیت، کوئی لوگ، کوئی تحریک جس کا تعلق شعور سے ہو، ادراک سے ہو اور دانائی سے ہو، وہ کیا ان کے پاس آخری حل ہوتا ہے؟ مکالمہ، ڈائیلاگ. وہ کہتے ہیں جنگوں کا انکار کرتے ہیں، جنگوں کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھیں آپ بات کریں. تو آئی ایس پی آر اور یہ پاک افواج کے جو ونگ ہیں، یہ اپنے ایک مکالمے کے لیے نوجوانوں کے پاس جا رہے ہیں، صفائیاں دے رہے ہیں کہ میرے بیٹوں، ہمارے بچوں، اس قوم کی سرمایہ تم لوگ ہو، فیوچر ہو. دیکھو ہم ایس آئی ایف سی لے کے آ رہے ہیں، ہم زرعی انقلاب لے کے آ رہے ہیں، ہم نے منرلز کے پاکستان کے اتنے خزانے ایکسپلور کر رہے ہیں، ان کو چیزوں کو سامنے اپنے وطن کے لیے لا رہے ہیں. ہم یہاں پہ کول تلاش کر رہے ہیں، ہم یہاں پٹرول نکال. ہم پاکستان کو ایک اس لیول پہ لانا چاہتے ہیں. ہمارے وہاں آنے والے 500,000 سال جو ہے وہ آسودگی میں گزریں، جو آج تک ہم یہ ایک مکالمہ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ وہی حال. اب سوری کی آپ نے بات کی، یار شرم آنی چاہیے جو آدمی اٹھ کے عمران خان کے کان میں تقریر کے دوران کہے کہ جی اسلامی ٹچ لا دو. خدا کی قسم میں نے یہ سنا اس دن، میرے پسینے، میں نے کہا یار یہ اتنے بے وقوف ہیں. یہ چلو ایک تو بات ہوتی ہے نا، اندر تھی بیانیہ بنایا ہوئے اسلامی ٹچ، لوگوں کو بے وقوف بنایا انہوں نے. چلو یہ کان میں کہہ رہا ہے کہ ٹچ لگا دیں. یہ جو اسلامی ٹچ اور ٹچ شرم آنی چاہیے.
کہ اسلام کا ٹچ لگا کے قوم کو ورغلا رہے ہو، استغفر اپنے وطن کے خلاف کر رہے ہو، اداروں کے خلاف کر رہے ہو۔ استغفر نمبر دو، توبہ یہ عمران خان نے ہمیں پھریرے لہرا لہرا کے کہا کہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے ٹرمپ کو خدا بنا ایاک لیا، نعبد و آج خدا ٹرمپ کو بنا لیا کہ ٹرمپ تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمارے بندے کو باہر نکالو۔ تو مجھے بتائیں اور کیا ہے، مجھے بتائیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے، میں آپ کو بتاؤں، یہاں میں پرویز الہی صاحب کے خلاف ریڈیو پہ بولتا تھا 103 پہ، شغل لگاتا تھا، جھکتے ہیں وریام شو تھا۔ ان کو غصہ ہے، ناراض ہوئے، کچھ اور وجوہات ہوئی، انہوں نے جناب مجھے گرفتار کرا دیا۔ آپ کو؟ جی، ہمارا ریڈیو بند کر دیا۔ اچھا، اب بات مشرف صاحب کا دور تھا، بات پھیلی دنیا میں، پتہ نہیں بی بی سی نے رولا ادھر ڈال، جو پاکستان دشمن شروع ہو گئے۔ میں گیا کینیڈا، وہاں ایک لڑکا مجھے ملا، میں آپ کو ملا دوں گا، سیالکوٹ کا۔ اس نے کہا سر میں تو آپ کا شاگرد فین، آپ کو کہیں ملوانا ہے۔ وہ بار بار کہا جی مستقبل ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، فہم مجھے سمجھ ہی نہیں۔ وہ ایک ایسی آرگنائزیشن کے پاس مجھے لے گیا جس کا نام تھا فریڈم فار ایکسپریشن ایکسچینج، 777 بلڈنگ تھی ٹورنٹو کے اندر۔ جی شاہ جی، انہوں نے میرے منہ سے میرے ملک اور میرے مشرف اور میرے سیاست اور کے خلاف بات نکلوانا چاہیے کہ جی آپ گرفتار ہوئے تھے تو کتنا تشدد ہوا، تو ڈکٹیٹرشپ پہ آزادی۔ میں کہا شٹ اپ، میں کہ میرا ملک ہے، میں جہاں جتنا وہاں بولتا ہوں نا، تمہارے تصور ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی خلاف بول جائے، یہ تم جو آزاد ملک بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا میرے ملک کو اس طرح بہتان نہ لگاؤ، نہ میں یہاں پہ اپنے ملک کے خلاف بولوں گا۔ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا جو میں نے کہا، مجھے نہ میں مختارہ مائی ہوں، نہ وہ والا میں جو اس وقت بیٹھا ہے آپ کا سب سے بڑے چینل پہ بیٹھ کے وہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ڈھاکہ میں کیا ہوا تھا، ڈھاکہ میں وہ بھی نہیں ہوں، کیونکہ وہ بھی وہاں سے ہو کے آیا تھا، میرا دوست ہے۔ وہ دوست کیا ہے، مقصد ہے چلے ایک کلیگ ہے صحافت کا، اس وقت چیمپئن بنا ہوا ہے، بڑا للکار کے بات کرتا ہے۔ تو میں نے کہا نہ میں مختارہ مائی ہوں نہ وہ ہوں، بھائی میں اپنے وطن کے خلاف جب وہاں پہ بات کر لیتا ہوں وہ میری سن لیتے ہیں، حامد میر کی بات جو بھی ہے جو سن لیتے ہیں۔ میں نہیں یہاں پہ میں اپنے وطن کے خلاف کروں گا، مجھے کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی تشدد ہوا ہے، ان کو غلط فہمی تھی، میں نے دور کر دی، نہ میں نے سوری کا۔ میں نے کہا بھائی میرا حق ہے، میں تو بولوں گا۔ انہوں نے مجھے ختم، ہمارا ریڈیو بھی واپس، میں بھی واپس۔ میں نے کہا درمیان میں چیزیں سو ہو جائے۔ میں نے اپنے وطن کے خلاف بولنا یہاں پہ جو بھی، حالانکہ مجھے لگتا تھا میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نہیں بولا۔ میں نے کہا جب میں وہاں بولتا ہوں یار ان کو شرم نہیں آتی، یہ وطن سے باہر بیٹھ کر ان کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کے لوگوں کو نشانے پہ لو، ہماری معیشت بند کر دو، ہماری تجارت بند کر دو، ہماری امداد بند کر دو، صرف اس لیے کہ ان کو اقتدار سے نکلنا پڑ گیا۔ اور کوئی وجہ مجھے بتائے، اگر عمران خان اگر انسان کا بچہ ہے، کسی غیرت مند باضمیر کا بچہ ہے، تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار میں کیوں آیا؟ مجھے بتائیں، سوال بتائیں مجھے کیوں آیا؟ جب تو ان کے کندھوں پر آنا قبول ہوا تو پھر ان کا ٹھڈا قبول کر دو۔ تجھے ٹھڈا اس لیے لگا کہ تجھے انٹرنیشنل پولیٹکس کا پتہ نہیں تھا، کہ تو جس طرح روس کی طرف، جس طرح چائنا کی طرف، جس طرح امریکہ کے دو ڈرامے لگا رہا ہے، یہ دنیا سے آئسولیشن کے ساتھ کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا۔ پوری دنیا کو مینج کر کے یہ چلتی ہے فوج، جس کو گالیاں دیتے ہو تم۔ یہ جرنیل پتہ نہیں کس طرح منور کر کے ادھر ادھر کر کے ملک بچا کے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر تھوڑا پر کیا یہ کم پریشر ہے کہ ایک طرف آپ نے امریکہ کو مینج کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات، ایک طرف آپ نے چائنا کو مینج کرنا ہے، آپ نے رشیا کو مینج کرنا ہے۔ یار لعنت ہے ان لوگوں پر جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں یہی بچا کے لے جاتے ہیں ملک میں۔ سیاستدان تو 8 دفعہ بیچ کے آئے ہیں، اگلی 100 دفعہ بیچ دیں گے۔ میرے سامنے مجھے بتائیں کس سیاستدان نے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا؟ شرم آنی چاہیے۔ یہ انہوں نے نوجوان نسل کے ذہنوں میں وہ زہر پھونک دیا، ساری نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ 10,000 ہیں، لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، یہ 25 کروڑ نہیں ہے۔ 25 کروڑ ہم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات کتنی ہیں اور کون بچا کے لے جاتا ہے، اس کو نکالتا ہے، کس طرح تمام پاور پاکٹس کو بیلنس میں کون رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو دنیا کے نظام کا نہیں پتہ، دنیا کی سیاست کا نہیں پتہ۔ ابھی یہ جو اسٹوڈنٹس کے ورگلایا گیا ہے، اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا ہے کافی حد تک، میرے پاس سوشل میڈیا سے خبریں پہنچتی رہتی ہے ذرائع کے ذریعے مختلف طریقے سے، جس میں DGI SPR صاحب، احمد شریف چودھری صاحب،
وہ بھی انتہک محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح پبلک ریلیشننگ کے ذریعے ان کو بتایا جائے کہ بھائی ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، کہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ فوج بیسیکلی تو یہی انہوں نے سمجھایا نا یوتھ کو کہ تمہارے فیوچر کے خلاف ہے، جی 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 یہی جی سمجھایا نا. تو جی وہ جی جی. ایک ایک یونیورسٹی میں اور ان کی تقریباً یہ 2-4 مہینوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ہر ٹاپ یونیورسٹی کے ہاں تو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے ان کو. تو اور یہ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بڑا کلیئر ہوں، میں انٹرنیشنل پولیٹکس، پولیٹیکل اکانومی اور انٹرنیشنل افیئرز کا اسٹوڈنٹ. میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کر دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ اس وقت پی ٹی آئی کے یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، اس میں پاکستان دشمن ایسی قوت شامل ہے جس کا ان کو خود شعور نہیں ہے. ان کو کہاں سے ان کی حسین سازی ہو رہی ہے، ان کے کہاں سے ذہن بدلے جا رہے ہیں اور ان کو لقمے دی جا رہے ہیں، ان کے تصور میں نہیں ہے. بھائی پاکستان کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ قوم کو اور فوج کو آپس میں دور کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ اس جگہ پہ ہٹ کر رہے ہیں، سینٹر آف گریوٹی جسے بار بار کہا جا رہا ہے. سینٹر آف گریوٹی ہماری عوام ہے، عوام کے ذہن. مجھے یہ بتائیں، یہ 75 سال سے 3 سال ٹھڈے کھاتی ہوئی حکومتیں نہیں گئی ایسے فٹ بال بن کے؟ جی تو پھر ان کے ساتھ پھر بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے؟ جی کسی میں غیرت ہوتی تو آج نہ بیٹھتا سیاست دانوں میں، کہتا یار آپ تو 3 سال بعد ہمیں ٹھڈا مار دیتے ہو، پھر آ جاتے ہیں. یہ سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے ہیں. یہ اس وقت جو عمران خان کی لڑائی کیا ہے، پی ٹی آئی والوں کی کیا لڑائی ہے؟ ہمیں اقتدار میں لے آؤ اور کچھ نہیں ہے. 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، اتنے 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، فلاں کا. کہاں گیا وہ سارا؟ 3-4 سالوں میں اس آدمی نے، میں چیخ کے مر گیا. میں کہتا تھا کہ ایسا کر، پہلے تو تقریر بدل، پھر خدا بن میری تقدیر بدل. آ مدینے کی ریاست ہو جائیں، چکمہ نہ دے، آ مدینے کی ریاست ہو جائیں، اپنی میری جاگیر سے جاگیر بدل. واہ بھائی تو جھوٹ نہ بول. مدینے کی ریاست میرے پاس، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، بیچ اپنا گھر، آدھا مجھے دے اور آدھا اپنے پاس رکھ، تو میں مانوں کہ تو مدینے کی ریاست پر یقین رکھتا ہے. فراڈ چکمہ. یہ صرف یہ سارا ڈرامہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دوبارہ تم لوگوں کو اقتدار میں لے کے آ جائیں. اس کے علاوہ ان کا اختلاف ہی کوئی نہیں. آج اسٹیبلشمنٹ، آج ان کو صرف تھوک چٹا دے نا تو یہ سارا کچھ بول کے بیٹھے ہوں گے، سلوٹ مار رہے ہوں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ان کی اوقات. اور کیا لڑائی ہے؟ میں چیخ کے مرا کہ تجھے 3 سال مل گئے ہیں خان صاحب. آپ نے پچھلے 26 سال محنت جد و جہد کرنے والا ایک ساتھی اپنے ساتھ نہیں رکھا. عمر چیمہ تک آپ نے برباد کر دیا، مروا دیا، سائڈ پہ لگا دی. آپ نے جس طرح کے لوگ سروس پرووائڈر اپنے ساتھ رکھے، ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ تو ہم لوگ تھے، تم لوگ. یہ شخص ہے کورا بے حس کہ یہ اس کے لیے کوئی جان دے دے، مڑ کے دیکھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ جو مینار پاکستان کا جلسہ ہوا تھا، کیوں لیا اس نے کسی سے پراپرٹی ڈیلر سے پیسے؟ مجھے بتائیں وہ جلسے کے لیے کیوں اس نے کسی چینی مافیا کے بندے کے سے پیسے لیے اور اپنے جلسے کروائے؟ اے ٹی ایم کیوں اس نے کھولی؟ اور اس کے بعد جب وہ اے ٹی ایم کی اس کو کسی طرف سے شٹ اپ کال آئی تو ماتھے پہ آنکھیں. بھول گیا ان کو. ان کے اربوں روپے لگوائے اپنی سیاست پہ، ختم. ٹائیں فش، اس کے باپ کا مال تھا، لگوا دیا. یہ تو وہ آدمی ہے یار، جس آدمی کے اوپر پاکستان جیسے ملک کا اتنا بڑا بوجھ ہو اور وہ اس آدمی کو شادیاں یاد رہ جائیں. میں کہتا ہوں حیرت اس بات کی کہ ایک شادی ناکام، دوسری ناکام، تیسری ناکام، پتہ نہیں کیا کچھ ناکام ہے، تجھے شادی بھول ہی نہیں رہی. اتنا تیرے نزدیک ملک ہے، تیرے اوپر جو جنسی جذبات کا غلبہ ہے اس سے تیری جان ہی نہیں چھوٹ رہی. اور وطن کی غربت، وطن کی بھوک، عوام کی بے کسی، پاکستان کی جو قسم پرسی تجھے نہیں نظر آ رہی. تو لیڈر ہے، تو شادیاں کا لیڈر ہے بھائی. تو 5 شادیاں اور کر لے گا. ہوش کس کو رہتا ہے؟ جس کو کسی چیز کا احساس ہو. مولانا صاحب احساس ذمہ داری ہو، شادی ہوش رہ جاتے ہیں. مسکرانا یاد نہیں رہتا. خدا کی قسم ایسا ملک جس کے اوپر چاروں طرف سے پریشر ہے، اور آج سب سے بڑا پریشر تو کریٹ کر کے بیٹھا. میری نہ کھلوائیں خدا کی قسم، میرا دل جو ہے وہ خون کے پھپولے ہیں. اس نے اپنی تنظیم سازی نہیں کی پی ٹی آئی کی، اس نے تربیت نہیں کی. اس کا نظریہ کو میں دیکھیں نا، تنظیمیں کیا ہوتی ہیں؟ تحریکیں، پارٹیاں. تنظیم سازی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. کیونکہ نظریہ تھا کوئی نہیں. مجھے بتائیں کو سب سے بڑا نظریہ اسلام ہے. جی سر. یہ ٹچ لگانے چلا ہوا تھا. اس کو پتہ ہے اسلام کا کیا؟ میں نے چیلنج کیا. میں نے کہا اپنی پارٹی بابر روان کو نکال کے، وہ قرآن کی تشریح و تفہیم جانتا ہے وہ بندہ. میں نے کہا ایک بندہ دکھا دو جس کو مدینے کی ریاست کے کنسیپٹ کا پتہ ہو. میں نے دنیا کا پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنایا، اکنامکس پڑھی ہے، اسلامک کیپٹلزم پڑھا ہے، سوشلزم مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا ہے.
اپنی قربانی سے آغاز ہوتا ہے نا، اپنی چیز کی، ہر دولت مال زندگی ہر چیز کی اپنی قربانی سے مدینہ کی ریاست کا آغاز ہوتا ہے۔ اور تم جو ہے وہ مزے کر کے تیری تو شادیاں ہی نہیں تیری ختم ہو رہی، تو مدینہ کی ریاست کھولے گا بھائی؟ اس نے کوئی نظریہ اس کے پاس تھا کوئی نہیں۔ کبھی یہ جھینگٹا کا چکٹا کا جھینگٹا وہ بھی نظریہ ہے، ساتھ میں اسلام بھی نظریہ ہے۔ یہ کہاں کا نظریہ آ گیا؟ اسلام میں تو یہ مخلوط گیدرنگ منع ہے بھائی، یہ ڈانس منع ہے۔ اس طرح آپ کریں، اسلام آزادی دیتا ہے، خوشیاں منائیں، کلچرل آپ ایکٹیویٹیز کریں، لیکن بےہودگی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ نظریہ تو اس کے پاس نہ یہ کوئی سوشلسٹ، اس کو پتہ ہے سوشلزم کیا ہے، ایک نظریہ ہے، نہ اس کو کیپٹلزم کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، نہ اس کو کسی دین مذہب کا پتہ ہے۔ تو صرف اور صرف یہ ملک کو اس وقت جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے، اور اس کے نتائج جو ہے ہم نہیں نکلنے دیں گے جو یہ چاہتے ہیں۔ پاکستان کی جس طرح اس طرح کام شروع کر دیا گیا ہے، اداروں نے کیا ہے، جو ڈی جی ISPR اور ساری ISPR لگی ہوئی ہے، یہ جو اس وقت کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ نوجوان نسل کو بھی سمجھ آ رہا ہے، پاکستان کی خواتین کو، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بھائیوں کو، سب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ یقین کریں کہ یہ نفرت اس کی طرف لوٹنے کا آغاز ہو گیا، اور یہ لوٹے۔ لو جی شاہ جی، تسی شروع سے آپ نے جو بات کی تھی کہ آپ بڑا بائسڈ بولتے ہیں، اور آپ بڑی اس کی جس طرح آپ بولتے ہیں میں نہیں بول سکتا، میرے ویورز بھی گواہ نے، جی میں تسی بول رہے ہو میں آج تک نہیں بول سکیا۔ نہیں، میں تو میرے زخم بولے ہیں، خدا تسی پھٹے چکتے نے شاہ جی، میرے زخم بولے ہیں۔ میں یہاں بیٹھا، مجھے دوسری سانس نہ آئے اگر میں نے کوئی جھوٹ بولو یا اپنے دل سے نہ بولو۔ میں مان گیا تسی بڑے تیز ہو، تسی میرے تے گل پا گیا تے تسی انہوں دھو کے رکھتا، سچیاں گلاں کرتی ہیں۔ لیکن بہت شکریہ شاہ جی، آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے اپنے دل کی بات کی، لیکن آپ نے کہا کہ جو آپ کا چیلنج ہے نا، کہ مطلب آپ نے کہا کہ ان کو تو اسلام کا کانسیپٹ، مطلب ان کو کلمہ تک نہیں آتا، کسی کو بابر روان کو نکال دیں، ان کو اس کے بھی ترجمے کا نہیں پتہ ہوگا اس کا کانسیپٹ کیا، اور یہ ہمیں سکھاتا رہا آج تک، یا کا نعبد و ایک نستعین۔ لیکن ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے بھائی، یہ جو بے روی کریٹ کر گیا اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے DGISPR اور پوری قوم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کوشش مکالمہ ہونا چاہیے۔ اس ملک کو مکالمے کی ضرورت ہے، نہ نفرت کی، نہ اس ملک کو تعصب کی، نہ جانبداری کی۔ جو یہ کر رہے ہیں اس وقت ادارے، مکالمہ کر رہے ہیں، اور یہی ہماری ضرورت ہے۔ یوتھ سے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، ان کو برگلا نہیں رہے بلکہ ان سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ جی، ایک دفعہ پھر سے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔